5 دوستوں کا گروپ سام، دینا، ٹائلر، میگی اور جیک جو ایک ٹرپ پلان کرتے ہیں اور اس ٹرپ کے لیے وہ ایک پرانی سی گاڑی کرائے پر لیتے ہیں اور دور دراز کم لوگوں والے مقامات جیسے کہ ویران شہروں، صحرائی شاہراہوں اور بھوتیا مقامات کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ جب وہ اپنی سفر شروع کرتے ہیں، گروپ میں جوش و خروش کا عالم ہوتا ہے، مذاق کرتے اور پر اثر شہری کہانیاں سناتے۔ دوسری رات وہ ایک گیس اسٹیشن پر رک جاتے ہیں جہاں پر آبادی نہیں ہوتی۔ وہاں کا بوڑھا ملازم انہیں خبردار کرتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے روٹ 66 نہ لینا۔ جو بھی اس سڑک پر گیا وہ واپس نہیں آیا۔ گروپ اسی مقامی بھوت کی کہانی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ بوڑھے آدمی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ روٹ 66 لے لیتے ہیں تاکہ جلدی اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ جیسے ہی وہ سفر کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد کی زمین انتہائی ویران ہو رہی ہے۔ کوئی گاڑیاں نہیں ہیں، کوئی زندگی کے آثار نہیں، صرف صحرائی منظر، عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اچانک سے گاڑی میں خود بخود ریڈیو بجنا شروع ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ یہاں پر کہ گاڑی میں کوئی سگنلز وغیرہ بھی نہیں آ رہے ہوتے اور خود بخود ریڈیو چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اچانک سے ان کے گروپ میں سے ایک لڑکا میگی کہتا ہے کہ اس نے سڑک کے کنارے پر کسی کو دیکھا ہے، لیکن جب وہ رک کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور اس طرح سے گاڑی کے اندر ماحول بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، ان کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تناؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی لینا کہتی ہے کہ وہ بار بار ایک ہی راستے پر گزر رہے ہیں اور ان کو ایک ہی سائن بار بار دکھائی دے رہا ہے۔ وہ جب بھی گزرتے ہیں ان کو وہی سائن نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ جی پی ایس کا کہنا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں۔ آخرکار سڑک خود بخود بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان حالات کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں۔ یہاں تک تو سفر پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی جب شام ہو جاتی ہے، رات کا ٹائم نزدیک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موسم بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر سردی اور بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور باہر سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اتنے میں ہی ان کی کار خراب ہو جاتی ہے۔ کار خراب ہونے کے بعد وہ وہاں پر رکتے ہیں، وہاں پر انہیں عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی دور سے ہنس رہا ہو، ایسے جیسے کہیں چیخوں کی آوازیں آ رہی ہوں۔ ان میں سے ایک دوست گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور گاڑی کو چیک کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن بہت دیر کے بعد وہ جب واپس نہیں آتا تو ان کے دوست اس کو دیکھنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ وہ جیسے ہی باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے صرف فلیش لائٹ پڑی ہے اور ان کے دوست کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ وہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کو ایک عجیب سی دور سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ان کے دوست کی ہوتی ہے، لیکن عجیب سی گہری آواز ہوتی ہے جو بہت دور سے آ رہی ہوتی ہے۔ باقی دوستوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ سڑک پر اکیلے نہیں ہیں۔ بھوتی شکلیں ہیڈ لائٹس کے کنارے پر نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک عورت جو عجیب سا وائٹ کلر کا لباس پہنے ہوئے، ایک آدمی جس کا چہرہ ٹوٹا ہوا۔ پہلے وہ دور ہوتے ہیں لیکن ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ ساتھ وہ قریب آتے جاتے ہیں۔ لیکن سفر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جیسے ہی اپنی منزل کے قریب پہنچتے ہیں وہ دوبارہ سے اسی موڑ پر سٹارٹ ہو جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا۔ ان کے ذہنی اور جذباتی حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جن بھوت ان کا پیچھے کر رہے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر جس راستے سے وہ سفر کر رہے ہیں وہاں پر کوئی ایک خوفناک حادثہ ہوا تھا جہاں پر بہت سے لوگوں کی جان چلی گئی تھی، اور وہ اب بھوت کی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہو رہے ہیں اور وہ اس طرح لگ رہے ہیں جیسے وہ ان کو تلاش کریں اور اپنے ساتھ ان کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اتنے میں ہی ان روحوں میں سے، ان بھوتوں میں سے ایک عورت جس کا نام کلارا ہوتا ہے، وہ ان سے مخاطب ہوتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اگر تم لوگ یہاں سے بچ کے جانا چاہتے ہو تو تم لوگوں کو کوئی نہ کوئی قربانی دینی ہوگی۔ وہ سب اس کی بات مان لیتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بھوت ان کو وہاں سے جانے نہیں دیں گے تو وہ اپنا فیصلہ بدل لیتے ہیں۔ انہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ روحیں انہیں وہاں سے نکلنے نہیں دیں گی، چاہے وہ جو کچھ کر لیں۔ بھوتی شکلیں اب انہیں بے رحمی سے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہیں، ان کی گاڑی میں ہاتھ ڈال کر ان کو باہر کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ بھی ہار نہیں مانتے۔ وہ اپنی ایک آخری کوشش کرتے ہیں جس میں وہ اپنی گاڑی کو صحرا میں بہت تیزی سے بھگاتے ہیں اور جتنے بھی روحیں ہیں، مردے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتنے میں وہ وہاں سے نکل آتے ہیں۔ ہفتوں بعد زندہ بچ جانے والے دوست واپس تہذیب تک پہنچتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے بدل چکے ہوتے ہیں۔
ان میں سے کچھ دوستوں کو رات کو خواب میں اس کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، جبکہ میگی کو اپنے فون پر ایک میسج آتا ہے اس سڑک کی تصویر کے ساتھ جو انہوں نے بچنے کی کوشش کی تھی، اور الفاظ تم کبھی نہیں جا سکتے۔ گروپ کوشش کرتا ہے کہ آگے بڑھ سکیں، لیکن دل کی گہرائیوں میں وہ جانتے ہیں کہ سڑک ان کے ساتھ مکمل نہیں ہوئی، ایک دن وہ دوبارہ اس ہائی وے پر جا سکتے ہیں۔